جس کو نابالغ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرانے کا اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا، وہ نہ ہو تو پردادا، اگر یہ لوگ نہ ہو تو سگا بھائی، سگا بھائی نہ ہو تو سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھتیجے کا لڑکا، پھر بھتیجے کا پوتا، یہ لوگ نہ ہو تو سگا چچا، پھر سوتیلا چچا یعنی باپ کا سوتیلا بھائی، پھر سگے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، پھر سوتیلے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، یہ نہ ہو تو باپ کا چچا ولی ہے، پھر اس کی اولاد۔ اگر باپ کا چچا اور اس کے لڑکے پوتے پڑپوتے کوئی نہ ہو تو دادا کا چچا، پھر اس کے لڑکے پوتے پھر پڑپوتے وغیرہ، ان میں سے کوئی نہ ہو تو ماں ولی ہے، عورتوں کی طرف ولایت چلی جائے گی۔ ان میں سے کوئی نہ ہو تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن جو باپ شریک ہو، پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہو، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ۔ نابالغ کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، اور کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا، اور پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بالغ عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے، اور جس کے ساتھ چاہے کرے، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو اگرچہ یہ حیا اور مروت کے خلاف ہے، اور مسلمان عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو علم ہو یا نہ ہو، اور ولی چاہے راضی ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر لڑکی نے اپنے جوڑ سے نکاح نہیں کیا، اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی راضی نہیں ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر نکاح تو اپنے جوڑ ہی سے کیا، لیکن جتنا مہر اس کے ددیالی خاندان میں مقرر کیا جاتا ہے، جس کو شریعت میں مہر مثل کہتے ہیں، اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا تو اس صورت میں نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کا ولی اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے۔ مسلمان حاکم کے بعد اگر درخواست کرے کہ وہ نکاح فسخ کر دے، لیکن فسخ کروانے کا حق اس ولی کو جس کا ذکر ماں سے پہلے آیا ہے، یعنی باپ سے لے کر دادا کے چچا کے بیٹوں پوتوں تک۔ کسی ولی نے بالغ لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے اور اجازت لیے بغیر کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو نہیں ہوگا۔ اجازت کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ بالغ کنواری لڑکی سے ولی نے اگر کہا کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کرتا ہوں، کیا میں نے کر دیا ہے، اس پر وہ خاموش رہی یا مسکرا دی یا رونے لگی تو بس یہی اجازت ہے۔ اب وہ ولی نکاح کر دے تو صحیح ہو جائے گا، یا کر چکا تھا تو صحیح ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی اجازت دے۔ جو لڑکے زبردستی کر کے جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔ ولی نے اجازت لیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا، نہ لڑکی کو پہلے سے معلوم ہے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے رضامندی ثابت نہیں ہوگی، بلکہ نام و پتہ اور اتنا تعارف ضروری جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ فلاں شخص ہے۔ اسی طرح اگر مہر نہیں بتایا اور مہر مثل سے بہت کم پر نکاح کر دیا تو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اس کے دوبارہ باقاعدہ اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی کنواری نہیں بلکہ ایک نکاح پہلے ہو چکا ہے، یہ دوسرا نکاح ہے، اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو صرف خاموش رہنے سے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے کہنا چاہیے۔ اگر اس نے زبان سے نہیں کہا اور خاموش رہنے پر ولی نے نکاح کر دیا تو نکاح موقوف ہوگا اس کی اجازت پر۔ بعد میں اگر وہ زبان سے منظور کر لے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر منظور نہ کرے تو نہیں ہوگا۔ باپ کے ہوتے ہوئے چچا، بھائی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی تو صرف چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی، باپ کے ہوتے ہوئے چچا اور بھائی کی اجازت لینے پر کی صورت میں کنواری لڑکی، بلکہ زبان سے اجازت دے تب اجازت ہوگی۔ البتہ اگر باپ ہی نے ان کو اجازت لینے کے لیے بھیجا تو صرف چپ رہنے سے بھی اجازت ہو جائے گی کنواری لڑکی کی۔ خلاصہ ہے کہ جو ولی سب سے مقدم ہو اور شرعاً اسی کو پوچھنے کا حق ہو، جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آدمی اجازت لے تب تو چپ رہنے سے اجازت ہوگی، اور اگر حق تھا دادا کا اور پوچھا بھائی نے، یا حق تھا بھائی کا اور پوچھا چچا نے، تو اس سے وقت چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی۔ ولی نے پوچھے بغیر اور اجازت لیے بغیر نکاح کر دیا، پھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آدمی نے آگے لڑکی کو اطلاع دی کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور نے اطلاع دی تو اگر وہ اطلاع دینے والا نیک اور معتبر آدمی ہے یا اطلاع دینے والے دو شخص ہے تب بھی چپ رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر اطلاع دینے والا ایک شخص ہے اور غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا بلکہ موقوف رہے گا۔ جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی اور ایسی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھی جاتی ہے تب صحیح ہوگا۔ یہی حکم لڑکے کا ہے، بالغ ہو تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔
اگر پوچھے بغیر نکاح کرے گا تو اجازت پر موقوف رہے گا، اس کی اجازت پر، اگر اجازت دے دی تو ہو گیا، نہیں دے تو نہیں ہوا۔ البتہ اتنا فرق لڑکے کے خاموش رہنے سے اجازت نہیں ہے، تو جس طرح لڑکی کے وہاں ہے، ہماری لڑکی کے ہاں زبان سے کہنا اور بولنا چاہیے لڑکے کو۔ لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو وہ خود مختار نہیں، بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے ولی کے بغیر اپنا نکاح کر لیا نابالغ یا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور ولی کو اس کا نکاح کروانے کا پورا اختیار ہے، جس سے چاہے کر دے۔ نابالغ لڑکیاں اور لڑکے اس نکاح کو اس وقت رد نہیں کر سکتے، چاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہو یا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا ہو، رخصتی بھی ہو چکی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ خیار بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد جو اختیار ملتا ہے، نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح اگر باپ یا دادا نے کیا ہے، باپ یا دادا نے کیا ہے تو وہ جوان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو رد نہیں کر سکتے اگر باپ اور دادا نے کیا ہے، چاہے اپنے جوڑ کے ساتھ کیا ہو یا بے جوڑ، کم ذات والے سے کر دیا ہو، اور چاہے بہن مثل پر نکاح کیا ہو یا اس سے بہت کم یا زیادہ پر نکاح کیا ہو، باہر صورت نکاح صحیح ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ فسخ نہیں کر سکتے اگر باپ اور دادا نے نکاح کیا ہے۔ تو اگر باپ دادا کے سوا کسی اور ولی نے نکاح کیا اور جس کے ساتھ نکاح کیا وہ لڑکا ذات میں برابر درجے کا بھی ہے اور مہر بھی مہر مثل مقرر کیا ہے، اس صورت میں اس وقت تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے، چاہے اس نکاح کو باقی رکھے، چاہے مسلمان حاکم کے بعد مقدمہ کر کے ختم کر لے۔ تو اگر اس ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مرد سے کر دیا یا مہر مثل سے بہت کم پر نکاح کر دیا ہے، یا لڑکے کا نکاح جس عورت سے کیا اس کا مہر اس کے مہر مثل سے بہت زیادہ مقرر کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ جس ولی کو نابالغہ کا نکاح کروانے کا حق ہے وہ اگر موجود نہیں اور اتنا دور ہے کہ اگر اس کا انتظار کرے اور اس سے مشورہ لے تو یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہیں کرے گا اور پھر ایسی جگہ مشکل سے ملے گی، تو ایسی صورت میں اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کروا سکتا ہے۔ لہذا اگر اس نے اس غیر موجود ولی سے پوچھے بغیر نکاح کروا دیا تو نکاح ہو گیا، اور اگر اتنا دور نہ ہو تو بغیر اس کے رائے لیے دوسرے ولی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو اسی ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، جب وہ اجازت دے گا تو تب صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح جس ولی کا حق ہے اس کے ہوتے ہوئے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کر دیا، جیسے حق تو تھا باپ کا اور نکاح کر دیا دادا نے اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی تو نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا، یا حق تو تھا بائی کا اور نکاح کر دیا چچا نے تو بائی کی اجازت پر موقوف ہے۔ کوئی عورت پاگل ہو گئی اور اس کا بالغ لڑکا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے، اس کا نکاح کرنا ہو تو اس کا ولی لڑکا ہے، کیونکہ ولی ہونے میں لڑکا باپ سے مقدم ہے۔